ولید صاحب، یہ سپریم کورٹ کی جانب سے جو فیصلہ آیا ہے، آپ لوگوں کو کوئی امید کی کرن اس فیصلے سے نظر آتی ہے کہ اگر ایک وہ جس طرح ٹیکنیکلی سے ہلکا کھل گیا تو وہ ہلکا کھل گیا ہے یہ، یا اس کو کس طرح دیکھا جائے؟ تھوڑا سا قبل از وقت ہے یہ کہنا، اور ایکچولی میں اس کیس کے بہت زیادہ فیکٹس تو نہیں جانتا، وہی ہیں جو آپ نے بیان کیے ہیں، اور یہ کنسنٹ آرڈر ہے جس کو کہا جاتا ہے، یا آپ صحیح مجھے پتہ لگ رہا ہے۔ ویسے مجھے جو محسوس ہو رہا ہے کہ یہ جس ٹریجیکٹری سے یہ کیس یہاں آیا ہے، پرانا جو الیکشن کا قانون تھا جس کو روپا کہا کرتے تھے، 1976 کا قانون تھا، ریپریزنٹیشن آف پیپل ایکٹ، اس کے سیکشن 103AA ہوتا تھا، اور اسی کا ملتا جلتا سیکشن اب الیکشنز ایکٹ 2017 میں غالباً سیکشن 9 ہے کہ اگر کوئی پرائما فیشی یا سطح پہ ہی نظر آ رہا ہو کہ کوئی گڑبڑ ہوئی ہے، اتنا آبویس ہو، بادی النظر میں جسے اردو میں کہیں گے، تو پھر الیکشن کمیشن اس کو سمری ٹرائل کے طور پہ ایگزامن کر کے کوئی آرڈر پاس کر سکتی ہے، بجائے کہ پورا ایک ٹرائل ہو ٹریبیونل میں۔ لگتا ہے وہاں سے یہ شروع ہوا، وہاں کسی ایک پارٹی کی بات نہیں مانی گئی، وہ پارٹی اس کو آگے ہائی کورٹ میں لے گئی، وہاں کسی نہ کسی ایک فریق کی بات مانی گئی، دوسرے کی نہیں مانی گئی، یہی ہوتا ہے۔ تو پھر یہ ایونچولی سپریم کورٹ میں یہ تیسرے سٹیج پہ جا کے اپیل کے سٹیج پہ آیا ہے، محسوس یہی ہوتا ہے۔ اور وہاں لگتا ہے کہ وہ اصل گڑبڑ جو ہوئی تھی وہ 6 پولنگ سٹیشنز پہ ہوئی تھی، لگتا ہے جس طرح آپ نے کہا، اور واقعی یہ 99% جو ٹرن آؤٹ ہے، یہ کچھ مطلب پاکستان میں کہتے ہیں لاہور کے حلقوں میں بھی ہوا ہے وہ بالکل، اور ایسا میں اسی پہ آنا چاہ رہا تھا، لیکن اس کو مکمل کر کے بات کو، وہ بات بڑی عجیب، بڑی مشکوک، بہت ہی زیادہ مشکوک لگتی ہے، ہائیلی سسپیکٹ جسے کہیں گے۔ تو اس پہ جب کوئی اس طرح ہوا تو میرے خیال میں بجائے کہ وہ کچھ، میرے خیال ایک پارٹی کو وہ سوٹ نہیں کر رہا تھا اور دوسری پارٹی کو بھی کوئی اتنا اعتراض نہیں تھا، لگتا ہے کہ انہوں نے پھر اس کے نتیجے میں کہا کہ جی ٹھیک ہے آپ ری الیکشن کرا دیں، تو اب ری الیکشن ہو جائے گا۔ اب اس کے نتیجے ود کنسنٹ اب میرے خیال میں جو آپ نے لاہور کے حلقے کی بات کی ہے، مجھے وہ لگ رہا ہے یہ وہی سلمان اکرم راجہ والا حلقہ ہی ہے، وہیں اس طرح سے ہوا ہے کہ 80,000 کی لیڈ سلمان اکرم راجہ کی ہے اور اس کو ایک دم 12,000 کے مارجن سے ہرا دیا گیا، اور بڑا ہی تضاد نظر آتا ہے نیشنل اسمبلی کے ووٹس میں اور پروونشل اسمبلی کے ووٹس میں، سیم پولنگ سٹیشن پہ۔ وہ بڑی حیرت کی بات ہے کہ ایک ووٹر کو، آپ بھی گیا ہے ووٹ ڈالنے، میں بھی گیا ہوں ووٹ ڈالنے، ایک ووٹر کو 2 بیلٹ پیپرز ملتے ہیں، قومی کا اور صوبائی کا۔ ایک وہ کہتا ہے میں نے ایک کو ڈالنا، ایک کہتا ہے میں نے ایک کو ڈالنا، وہ عجیب نہیں، لیکن وہ ہے کہ ان کی تعداد میں فرق ہے، وہ پھاڑ کے لے یا جیب میں ڈال کے لے گئے ہیں ایک ووٹ، ایک بیلٹ پیپر، وہ بڑی، اور اتنی زیادہ تعداد میں، تو وہ بڑی حیرت انگیز باتیں ہیں۔ تو کچھ مجھے جو لگتا ہے جو ہونا چاہیے تھا جن حلقوں میں، میرے خیال اسلام آباد والے حلقوں میں بھی، تینوں میں اسی قسم کی جو ہے پرسو کیا انہوں نے، یہ وائرس وہاں بھی نظر آتا ہے۔ ہاں جی بالکل جی، کراچی والے حلقوں میں بھی یہ پرسو کیا گیا۔ اب جس طرح وہ ڈاکٹر عارف الوی جس حلقے سے 2 دفعہ کامیاب ہوئے بیفور بیکمنگ پریزیڈنٹ، وہاں تیسرے نمبر پہ پیپلز پارٹی کے کینڈیڈیٹ آ رہے تھے، ان کو نمبر 1 کر دیا گیا، وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ ہر جگہ تو یہ بات نہیں ہوئی، یہ ٹریجیکٹری اور جگہوں پر بھی فالو ہو سکتی تھی، لیکن ایک جگہ نظر آئی ہے۔ تو میں اس سے تو نہیں سمجھتا، لیکن آئی تھنک اس الیکشن پہ اتنے زیادہ سوال اٹھے ہیں، اور پاکستان کے اندر بھی اور پاکستان کے باہر بھی، اور اتنی زیادہ خلاف قانون چیزیں ہوئی ہیں، مطلب بنیادی اور وہ آن پارٹ آف دی الیکشن کمیشن کہ جی 2 بجے رات تک پروویژنل رزلٹ دینا ہے، نہیں تو اس کے بعد آپ ریزنز دیں گے، پھر اگلے دن 10 بجے تک دینا ہے، اور چھوٹا سا فریکشن آتا ہے 2 بجے تک، تو ایک بھی رزلٹ نہیں آتا، 859 ریٹرننگ آفیسرز ایک بھی رزلٹ نہیں دیتے۔ تو یہ ٹوٹیلٹی پہ یہ تو ایسا، یہ میرے خیال میں یہ ایسا الیکشن ہے which rises to the level کہ اس کو بحیثیت مجموعی سپریم کورٹ کو دیکھنا چاہیے خود نوٹس لے کے، لیکن میرا خیال ہم پی ٹی آئی کی طرف سے بھی ایک پٹیشن اس طرح تیار ہو رہی ہے فار دی ٹوٹیلٹی آف دی الیکشن۔ اچھا، ویسے جسٹ مطلب سبسٹیٹیوٹ کویسچن اباؤٹ دس، اگر آپ لوگ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ سارے الیکشن دوبارہ کروائیں؟ بالکل آپ کہہ سکتے ہیں اس میں، اگر اس طرح کی پٹیشن ہو اور وہ بھی ہو سپریم کورٹ میں کہ اتنی اس میں لا قانونیت دیکھی گئی اس الیکشن میں، قانون کی کوئی مطلب جو پرٹیکولرلی ڈیڈ لائنز نہیں میٹ ہوئیں، اور یہ اس طرح کے اسٹیٹسٹکس دکھانے جو ہیں کہ، اور اس میں کہ جی ریٹرننگ آفیسرز کو طلب کیا جائے اس طرح کے، اور یہ کچھ میں کل ویکینڈ کے اوپر کچھ اخباری مضامین بھی اس پڑھ رہا تھا جس میں یہ بات کی ذکر ہوا ہے۔ تو اس طرح کا اگر کوئی کیس بنایا جائے جو کہ ٹوٹیلٹی میں الیکشن کو، اور میرے نزدیک ایک کریٹیکل ماس کچھ 40-45 سے زیادہ کی سیٹس اگر نیشنل اسمبلی یا اس کے برابر کی پروونشل اسمبلی پہ اگر اس طرح کے سوالیہ نشان اٹھ جائیں تو پھر پورا کا پورا الیکشن بھی انال ہو سکتا ہے۔ خرم صاحب، بالکل ہو سکتا ہے۔ خرم صاحب، یہ آپ نے گفتگو سنی سر، یہ آج بلوچستان اسمبلی کے حوالے سے سپریم کورٹ کا یہ جو فیصلہ سامنے آیا ہے، اور یہی ایشو تھے، ڈاؤٹس تھے
کہ وہاں پہ چند پولنگ سٹیشنز میں جو ہے وہ 90% سے اوپر بلکہ 100% کی بھی بات ہوئی کہ جی وہاں پہ ووٹر ٹرن آؤٹ جو ہے وہ آ گیا, سپریم کورٹ نے دوبارہ الیکشن کروانے کا حکم دے دیا وہاں پہ. کیا یہ ایک ڈومینو ایفیکٹ ہو سکتا ہے, پورے پاکستان کے مختلف حلقے اس طرح کھل سکتے ہیں؟ بلکہ ولید اقبال صاحب تو یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ بات تو پھر پورا الیکشن دوبارہ کروانے تک بھی جا سکتی ہے. جی میں تو پھر اللہ تعالیٰ کے حضور سجدہ کروں گا کہ اچانک پاکستان کے اداروں پر ان فاشسٹ کا اعتماد بحال ہو گیا. ان کو اچانک یاد آ گیا کہ یار سپریم کورٹ تو بہت اچھا ہے, وہ دوبارہ. تو ہمیں بالآخر بجائے اداروں کو متون کرنے کے انہی کے پاس جانا. آج سپریم کورٹ نے جو فیصلہ کیا ہے وہ ہر حلقہ انڈیویجولی دیکھا جانا ہے, جب تک جس طرح ابھی فرمایا گیا کہ جی کرٹیکل میس نہیں اکٹھا ہوگا. ٹھیک, لیکن کرٹیکل میس کو وہاں تک بات لانے کے لیے پھر آپ کو 50 عدالتوں سے 50 مختلف فیصلے کروانے ہیں جو ایک ہی نوعیت کے ہوں, تو پھر کہیں جا کے یہ بات ہوگی. اس طرح جو ہے وہ آپ ٹوٹیلٹی میں جب آپ کہتے ہیں, اس کی صرف ایک مثال ہمارے پاس موجود ہے جو 2015 کا کمیشن بنا تھا اور اسی جماعت کے 126 دن کے دھرنے کے بعد بنا تھا. اور اس کمیشن نے یہ کہتے تھے کہ ہمارے پاس ویگنے بھر بھر کے ثبوت ہیں. کمیشن نے وہ سارے ثبوت ردی کر دیے تھے اور یہ کہا کہ مقامی بے ضابطگیاں ہوئی ہیں لیکن کسی منظم دھاندلی کے ثبوت نہیں ملے. تو 2013 کا الیکشن جو تھا وہ سٹینڈ کیا تھا, یعنی عدالتی ٹیسٹ بھی اس نے پاس کیا تھا. تو یہاں بھی بجائے یہ کہ جو میری ان سے استدعا ہے کہ یہ سارے اداروں کے اوپر تمام وقت جو ہے الزامات اور تانے دیتے ہیں, اس سے پیچھے ہٹیں, پاکستان کے اداروں پر اعتماد کریں. آپ جن اداروں کا یہ حصہ بھی بنے ہیں اسمبلیوں کا, ان پر بھی اعتماد کریں اور اس کے ذریعے آگے بڑھیں. ایک سوال سر یہاں پہ بنتا ہے, یہ جو مختلف ٹاک شوز کے اندر میں اکثر سنتا ہوں, آپ بھی یہی دلیل دے رہے ہیں کہ جی پاکستان تحریک انصاف نے 2014 کے اندر 126 دن کا دھرنا دیا, 2015 میں جوڈیشل کمیشن بنا, انہوں نے کہا کوئی باضابطہ دھاندلی نہیں ہوئی. پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ یہ چیز کتنے سالوں تک اب چمڑے رہے گی کہ یہ کبھی بھی دھاندلی کو یہ پن پوائنٹ نہیں کر سکتے؟ یہ چاہے کچھ بھی کر لیں, آج 10 سال ہو گئے اس بات کو, لیکن یہ نہیں کر سکتے. 2034 میں کبھی الیکشن ہوئے, اگر انہوں نے دھاندلی کو پن پوائنٹ کیا, آپ یہ کہیں کہ جناب 2014 میں آپ نے دھرنا دیا تھا, 2044 میں کیا. میری صرف استدعا یہ ہے مائی پوائنٹ از, جی بولیے پلیز, گو اہیڈ. میں کہہ رہا ہوں جو پن پوائنٹ کرنا ہے وہ انڈیویجول حلقوں کے ذریعے کرنا ہے, ورنہ ادروائز اگر آپ جنرالٹی میں بات کریں گے تو پھر خیبر پختونخوا میں جو آروز تھے وہ امام کعبہ نے تو اپوائنٹ نہیں کیے, اسی الیکشن کمیشن نے کیے تھے. تو لہٰذا اگر وہاں ان کو اللہ تعالیٰ نے کامیابی دے دی ہے تو وہاں سب کچھ ٹھیک تھا, بہت زبردست تھا. اور جو جہاں ان کو کامیابی نہیں ہوئی یا جن حلقوں سے یہ ناکام ہوئے ہیں یا ریکاؤنٹ میں ہار رہے ہیں, وہ سارے غلط تھے. کیونکہ جو آپ نے منصور صاحب بات کی اور انہوں نے بھی کہ ٹوٹیلٹی, پھر ٹوٹیلٹی میں خیبر پختونخوا بھی جائے گا. یہ نہیں ہو سکتا کہ ٹوٹیلٹی میں آپ کے جہاں ہم ہارے ہیں وہ جائے, جہاں ہم جیتے ہیں وہ ٹھیک رہے. وہ تو انہوں نے کہا نا ٹوٹیلٹی جو وہ تو انہوں نے کہا, ہی سیڈ کے یہ سامنے بیٹھے ہوئے ولید صاحب, انہوں نے فرمایا کہ پھر بے شک سارے الیکشن دوبارہ ہوں. میرے خیال میں اس میں ولید صاحب خیبر پختونخوا بھی شامل ہے نا, آپ کو اس پہ کوئی اعتراض تو نہیں ہوگا؟ بے شک وہاں پہ دوبارہ ہو جائے, لے سے سن لیا آپ, کوئی اعتراض نہیں. ہاں تو بڑی اچھی بات ہے, بشرطے کہ اسلام آباد کے تینوں حلقوں میں ہو جائیں, کراچی کے جو 20 حلقے ہیں ادھر ہوں, سارے لاہور کے بہت سے حلقے, میں ویسے کہہ رہا ہوں کراچی سے خیبر تک ہوگا, بالکل ہوں, 120% میں تو کہتا ہوں. جب ان کے ریکاؤنٹ میں ان کے خلاف فیصلے آ رہے تو دیکھیں یہ دیکھیں چوری ہو گیا. میں اس پہ جو میری حیرانی اسی بات پہ ہے کہ جب ریکاؤنٹ کا فیصلہ بھی چونکہ گجرانوالہ میں آیا 81 کا, تو سوال ہی اس کا مطلب ہے پھر 8 فروری کا انتخاب ٹھیک ہوا تھا جس کو اب دھاندلی کے ذریعے ہرایا گیا, یا اس دن دھاندلی. یہ سوالات اس قسم کے ہیں. تو ہمیں شواہد اور ثبوتوں کی بنیاد پر ہر انڈیویجول حلقے سے ڈیل کرنا ہے, کیونکہ ٹوٹیلی تک پہنچنے کے لیے ٹیسٹ جو ہے وہ بڑا مشکل اور بڑا اس کے لیے گمبھیر محنت کی ضرورت ہے. میں خرم صاحب میں اس پہ آ کے نا ابھی, کیونکہ مجھے پتا ہے آپ کا شہر, میں ایکچولی چاہتا تھا کہ آپ اس پہ کامنٹ کریں, وہ NH81 کے اوپر بھی ہم آتے ہیں اس کو ڈسکس کرنے. لیکن پرویشا صاحبہ, آپ اس کو کس طرح دیکھ رہی ہیں اس فیصلے کو؟ کیا اس سے کوئی نیا پنڈورا باکس کھلنے لگا ہے, یا ہم بہت زیادہ جلدی وی آر جمپنگ دا گن اور ہم کسی فیصلے کی طرف جا رہے ہیں؟ آپ کو لگتا ہے یہ صرف ایک انڈیویجول کیس ہی ہے یا یہ معاملہ مزید بھی بڑھ سکتا ہے؟ کیونکہ ریزرویشنز تو آپ کی پارٹی کی بھی تھیں پنجاب کے چند حلقوں کے حوالے سے کہ ریزلٹس وہاں پہ ٹھیک نہیں آئے.
دیکھیے ویسے تو منصور صاحب اس ملک میں کبھی بھی کچھ بھی کسی وقت بھی ہو سکتا ہے، اس لیے کسی چیز کو خارج از امکان کہنا وہ اب ہم نے سیکھ لیا ہے کہ وہ ٹھیک نہیں ہوتا، کیونکہ اس ملک کے حالات جو ہیں وہ بالکل ہوا کی طرح بدل جاتے ہیں۔ اور میں آپ کو اگر یہ کہتی ہوں کہ یہ جو ہلکا کھلا ہے اس کو بالکل ہم جو ہے اس کو اگنور کرتے، اس پہ اتنا دماغ نہ صرف کریں، تو شاید جب میں کیمرہ آف کروں گی تو میں سوچوں گی ضرور کہ یہ کس طرح کھلا ہے اور اس کے کیا اثرات باقی الیکشن پر ہو سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اور اگر میں یہ کہتا ہوں کہ جی ضرور سارے الیکشن سے دوبارہ ہوں گے اور ان ٹوٹیلٹی جیسے ولید صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ سارا الیکشن کالعدم ہو جائے گا، کالعدم ہی ہونا ہے، تو وہ بھی میں سمجھتی ہوں کہ اس کے لیے کچھ ہمیں آگے تیل اور تیل کی دھار دیکھنی پڑے گی۔ لیکن یہ ایک چونکہ پریسیڈنس تو ظاہر ہے قانونی زبان میں اس کو کہتے ہیں سیٹ ہو جائے گا کہ ایک ہلکا کھلا ہے، اور پھر وہ بہت سے لوگ ہیں جن کو بڑی سخت اعتراضات رہے ہیں اس الیکشن پہ، بہت سے ہزاروں کینڈیڈیٹس ہیں۔ اب وہ کینڈیڈیٹس جو ہیں ان کا بھی حق بنتا ہے کہ وہ اسی پریسیڈنس کے ذریعے کوشش تو کریں کہ انہیں انصاف ملے نہ ملے وہ الگ بات ہے۔ تو لہٰذا یہ تو کہنا جائز ہے کہ اس حلقے کے کھلنے کے ساتھ وہ تمام لوگ جن کے پاس ثبوت ہیں، جن کی شاید پہلے بات سنی نہیں جا رہی تھی یا جو بھی تھا، یا ان کو حالات سازگار میں اثر نہیں ہو رہے تھے اور ان کے پاس وہ تمام ثبوت اور شواہد ہیں جن سے وہ عدالت کو اس بات پہ کنونس کر سکتے ہیں کہ اس حلقے میں دوبارہ جو ہے عوام کی رائے پوچھی جائے، کیونکہ یہ عوام کی رائے چوری ہوئی ہے۔ تو ہو سکتا ہے وہ کیس بائی کیس جو ہے آنا، وہ تو اگلے 5 سال کے اگلے 10 سال بھی لگے رہیں تو نہیں ہوگا، لیکن کسی موقع پر اگر جا کر کوئی ایسا فورم بن جائے جہاں سب کی شکایات سنی جائیں تو پھر، اور اس فورم پہ سب کا اعتماد ہو، تو پھر یہ ہو سکتا ہے کہ یہ ایک اس فورم کی رائے کے مطابق ایسا کوئی فیصلہ ہو۔ لیکن فی الحال دیکھیے اس الیکشن کی بیسس پہ آگے کتنے الیکشن ہو گئے ہیں نا، ٹھیک ہے، تو اس الیکشن کی بیسس پہ تو پھر جب یہ نیچے سے آپ کھینچ لیں گے سیڑھی تو سب کچھ دھڑام سے گر جائے گا۔ اوکے، تو اس کا بھی جو ہے ہمیں احتمال ہے اور وہ بھی ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے۔ اوکے، لیکن بہرحال یہ ایک بڑی سگنیفیکنٹ چیز ہے کہ پورے حلقے میں اور بلوچستان جیسے علاقے میں دوبارہ ایک انتخابات کا ہونا جو ہے وہاں سمجھا جاتا ہے کہ آسانی سے معاملات مینیپولیٹ ہو جاتے ہیں۔ اگر وہاں اس کو ٹیسٹ کیس کے طور پہ اب دیکھیے کس تاریخ کو پولنگ رکھی گئی مجھے علم نہیں ہے، لیکن جب وہ پولنگ ہوگی اس کے بعد آپ اور ہم بیٹھ کر اس پر سیر حاصل گفتگو کر سکتے ہیں، اور بڑی وہ والی جو ہماری بات چیت ہوگی بالکل اس میں زیادہ ڈائریکشن ہوگی۔ ولید صاحب ایک جو منصور صاحب ایک طرح میں چیز ایڈ کر دوں آپ کی اجازت جی بولیے سر، سپریم کورٹ کا جو فیصلہ ہے اس کو ہمیں ولید صاحب ماشاءاللہ زیادہ قانون دان ہے، وہ بہتر بات کر سکتے ہیں۔ سپریم کورٹ کوئی ایسے اصول وضع کرتا ہے جس کی بنیاد جو دوسرے حلقوں پر بھی اپلائی ہو سکے؟ کیونکہ اگر صرف ایک انڈیویجول فیصلہ رہ جاتا اور اس پہ کوئی جنرل اصول سپریم کورٹ طے نہیں کرتا تو پھر یہ حلقہ مثال نہیں بنے گا۔ نہیں خرم صاحب، اس پہ اعتراض تو یہی تھا نا کہ جناب یہاں پہ فارم 45 اور 47 مل نہیں رہے آپس میں، اور سپریم کورٹ کو لگا تو سپریم کورٹ جب تک فیصلہ اس فیصلے میں سرحد سے کوئی یارڈ سٹک جس کو کہتے ہیں قانون کی وہ ڈٹرمن نہیں کرتے، وہی اسی کی بنیاد پر یہ آگے جائے گا۔ ولید صاحب